فاتین برپا بیٹھا مسلسل اپنے پاؤں کو ہلاتے بے چینی سے انان کے واش روم سے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پہلے تو اسے انان کا موڈ ٹھیک لگا تھا، مگر فراق کی بات کرنے کے بعد سے فاتین کو انان کا موڈ آف لگ رہا تھا۔ جب وہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو فاتین نے اسے اشارے سے اپنے روم میں جانے کا کہا، جسے وہ مکمل طور پر نظر انداز کر گئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر فاتین جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر انان کی جانب بڑھا۔ اپنے سامنے فاتین کو دیکھ کر انان نے اگنور کر کے باہر جانا چاہا۔ جب فاتین ایک ہی جسم میں انان تک پہنچا، وہ اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ موڈ کیوں آف ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ انان کی کمر پر باندھتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا۔ میرا موڈ کیوں آف ہوگا؟ اب ہٹو فاتین، سب باہر ویٹ کر رہے ہوں گے، انان نے فاتین کا ہنسار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ فاتین سنجیدہ نظروں سے انان کو دیکھ رہا تھا۔ اس دن مجھے بنا بتائے کیوں وہاں سے آ گئی تھی؟ انان کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے سرد لہجے میں استفسار کیا تو انان نے نظر اٹھا کر فاتین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اول شلوار قمیض پہنے انان کو وہ اس وقت جان لیوا حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ انان کے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر فاتین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ فاتین چاہے جتنا مرضی اس سے ناراض ہو جائے، وہ جانے انجانے میں ہمیشہ کچھ ایسا کر دیتی تھی کہ فاتین کو اپنا غصہ ہوا ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ شاید وہ کبھی اس لڑکی پر غصہ نہیں کر سکتا تھا جس میں اس کی جان بستی تھی۔ ایسے ہی انان کی مدھم سرگوشی پر فاتین نے اسے گھورا، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے وہ صبح میرے لیے کتنی اہم تھی؟ اپنی نئی زندگی کا آغاز میں تمہارا چہرہ دیکھ کر کرنا چاہتا تھا، تمہارے چہرے پر کھلے اپنی محبت کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ تم مجھے چھوڑ آئی آن، شکایت بڑے لہجے میں کہا تو انان نے چہرہ جھکا لیا۔ فرق کی بات پر غصہ ہو؟ انان کو باہوں میں بڑے پیچھے بار بار گراتے ہوئے کہا تو انان نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا تو فاتین کو اس کے معصوم حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا تو آہستہ سے جھک کر اپنے لب انان کے ماتھے پر رکھ دیا، جو اب فاتین کے کرتے کے بٹن کو کبھی کھولتی اور کبھی بند کر رہی تھی۔ حسام بھائی سے بولو کہ اپنی محبوبہ کو اور اس کی زبان کو قابو میں رکھے، ورنہ میری بہن یا میں نے کچھ کیا نا تو تم سب کو برا لگنا ہے، انان نے منہ بسوڑ کر کہا تو فاتین نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا۔ اس فرح کے لیے وہ میاں بیوی ہی کافی ہے، تم بس اپنے شوہر کے دل پر رحم کرو جس کو تم بہت بے رحمی سے قابو میں کیے بیٹھی ہو۔ فاتین نے کروٹ بدل کر انان کے اوپر جھکتے ہوئے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو انان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ انان نے نظریں اٹھائی تو فاتین کے جذبات سے سر ہوتی آنکھوں سے ٹکرائی۔ فاتین کے وجود سے اڑتی اس کے کلون کی خوشبو انان کو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ اپنے دونوں بازو فاتین کے گرد گردن پر باندھ کر اسے اپنے چہرے کی طرف جھکایا تو فاتین نے جھکا اپنا گال انان کے گال سے رب کیا۔ اب بھی فاتین نے اپنے لب انان کے ہونٹوں پر رکھتا کہ فون کی آواز پر بدھا کر پیچھے ہوا، کیونکہ اس کے موبائل کی یہ رنگ نہیں تھی۔ اسے لگا شاید کوئی روم میں آ گیا، لیکن غصہ تو تب آیا جب انان نے اپنی جاکٹ سے موبائل نکال کر کال کٹ کی اور جلدی سے اٹھی کہا، آج تم کہیں نہیں جا رہی، میرے پاس رہوگی۔ انان کو باہر کی جانب بڑھتے دیکھ فاتین نے سخت لہجے میں کہا تو انان نے گھور کر اسے دیکھا، بہت امپورٹنٹ شو ہے، میرا جانا ضروری ہے، انان نے اپنے ہاتھ فاتین کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو سختی سے انان کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ ہنوز انان کا ہاتھ تھامے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ میں چلی جاؤں گی، انان نے جھنجھلا کر کہا تو فاتین نے پلٹ کر غصے سے اسے گھورا، جس پر انان نے خاموش ہو کر سر جھکا دیا۔ حسام نیچے بچھے قالین پر حیام کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا ٹائلس کے دروازے سے ٹیک لگائے سامنے آسمان پر 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا، اور کبھی حیام کو جو ٹکٹکی باندھے چاند کو دیکھنے میں محو تھی۔ اب مجھے اس چاند سے جیلسی ہو رہی ہے، حیام کے کان میں گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر کے کان کے لو کو دانتوں میں دبا کر چھوڑا تو حیام نے گردن موڑ کر حسام کو دیکھا، جو چہرہ حیام کی طرف جھکائے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ حیام کے اس طرح چہرہ موڑنے پر دونوں کے چہروں کے درمیان 1 انچ سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اپنے چہرے پر حسام کی پڑتی تیز گرم سانسیں حیام کو جیسے جھلسا رہی تھی، پلکیں لرز کر سر و گالوں پر جھک گئی تھی۔ میں خوبصورت ہوں یا چاند؟ حسام کی نظروں سے بچنے کے لیے حیام نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر سرگوشی میں پوچھا تو حسام نے اپنا حصار حیام کے گرد تنگ کر دیا، جبکہ بولتے ہوئے حیام کے ہونٹ جب حسام کو اپنی گردن پر محسوس ہوئے تو اسے اپنا آپ اس لمحے بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہارا اور چاند کا کیا مقابلہ؟
وہ تو ساری دنیا کا ہے، تم تو حسام راجپوت کے لیے ہی ساری دنیا ہو، صرف اور صرف حسام راجپوت کی، جسے جب چاہے دیکھنے، محسوس کرنے اور چھونے کا حق صرف میرے پاس ہے۔ اس چاند میں تو داغ بھی ہے، جبکہ میری حیام تو شفاف پانی جیسی ہے۔ حیام کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتے مدم لہجے میں سرگوشیاں کرتا حیام کو خود میں سمرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ داغ تو مجھ میں بھی ہے نا؟ کچھ سوتے ہوئے حیام نے چہرہ حسام کی طرف کر کے کہا تو حسام کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ حسام کے لیے تو صرف ایک وہی کافی تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا اس محرومی پر وہ کتنی تکلیف میں ہے، اور شاید وہ ساری عمر بھی اسے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ حسام راجپوت کو حیام سے صرف اس کی محبت اور اس کے ساتھ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تو تب بھی شاید وہ یقین نہ کرے۔ اسی لیے بنا کچھ کہے نرمی سے حیام کے ہونٹوں کو چھو کر اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ تو پھر یہی کہوں گا، حسام راجپوت خود غرض ہے، اسے چاند پر چاہے داغ پسند نہ ہو، اپنی حیام کے ہر داغ سے عشق ہے۔ حیام کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگی، مگر ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ حسام نے اس کا سر زمین پر رکھا اور اڑکا حیام کے پیٹ کے پاس آیا۔ ابھی وہ شرٹ اوپر کرتا کہ حیام نے ہڑبڑا کر حسام کے ہاتھ تھام لیا، چہرہ پل میں سرخ اناری ہوا۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ تمہیں دیکھنے، محسوس کرنے اور چھونے کا صرف میرا حق ہے، تو یہ گریز بے جان ہے۔ نرمی سے حیام کا ہاتھ ہٹا کر شرٹ اوپر کھسکائی تو حیام نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی، جبکہ پیٹ کے بالکل درمیان میں 3 انچ لمبا، جبکہ اوپر سے زخم کا نشان دائیں جانب 2 انچ لمبا تھا، جس کے ارد گرد اسٹیچز کے نشان تھے۔ زخم دیکھا حسام نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچ لی، ہاتھ کے پشت سے زخم پر پھیر کر حیام کو کم کپانے پر مجبور کر کے جھکا نرمی سے اپنے لب اس نشان پر رکھے اور کچھ دیر ویسے ہی جھکا رہا۔ اپنے بیٹ پر حسام کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے حیام کو کچھ جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنا کپ کپاتا ہاتھ حسام کے کندھے پر رکھنا چاہا، مگر حسام کی سسکیوں پر ہاتھ وہیں تھام گیا۔ حسام کی آنکھوں سے بہنے والے گرم سیال حیام کو اپنے پیٹ پر محسوس ہوا تو حیام نے تڑپ کر اٹھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی حسام نے اٹھ کر حیام کو خود میں بھینچ لیا۔ میں نے سب ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لگا میں سب کچھ سنبھال لوں گی، تم لوگوں کی اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کر لوں گا، لیکن میں ہر بار ناکام ہو گیا۔ حیام، میں نہ تمہاری حفاظت کر پایا نہ اپنے بھائیوں کی، میرے غلط فیصلے کی وجہ سے تم سب کو تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، تمہارے ایک ایک آنسو، تمہاری ہر تکلیف کا احساس راجپوت سوٹ سمیت واپس لے گا۔ یہی نم اور آہر میں آگ سے تیش لیے چہرے میں اگر آ کر کہا تو حیام نے ڈرتے ہوئے حیام کی جانب دیکھا، جو اسے ساتھی سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس میں آپ کا قصور نہیں حسام، ہم صرف دشمنوں سے لڑتے رہے، مگر اس بات سے انجان رہے کہ ہمارے اپنے ہی ہماری پیٹھ پر وار کر رہے ہیں۔ اب ہم ساتھ ہیں اور سب جانتے ہیں، اب ہم ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ حسام کے سینے پر سر رکھ کے کہا تو حسام نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب ہٹیے بھی ہو جانے دیں مجھے، حسام کا حصار توڑتے ہوئے کہا تو اس نے حیران نظروں سے حیام کی جانب دے کر کہا، جانا ہے؟ حسام نے حیرت سے استفسار کیا، کیا مطلب گھر جاؤں گی؟ اور آپ کیوں چاہتے ہیں آپ کی محبوبہ کو وقت سے پہلے ہارٹ اٹیک فیل ہو جائے؟ حیام نے اٹھتے ہوئے کہا تو اسے دیکھ حسام بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے دل کی فکر ہے، لیکن میری نہیں، جو ہر بار دور ہو جاتی ہو۔ اگر اس سب میں میرے دل کو کچھ ہو گیا۔ ابھی حسام آگے کچھ کہتا کہ حیام نے اپنے ہونٹ حسام کے ہونٹوں پر رکھ دیے، جبکہ حسام بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا بھی کچھ سمجھتا کہ حیام بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی، جبکہ حسام ابھی بھی وہیں بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ جب تک کچھ سمجھ آیا تب تک حیام وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مسکراتے ہوئے قدم روم میں رکھے جہاں حیام کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی شال اور جوتوں سے اٹھتی حیام کی خوشبو حسام کو سرشار کر رہی تھی۔ بس سامنے جیسے اندر قدم رکھا تو نیچے پڑے باکس سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچا، جبکہ سامنے حسام دانیال فاتح لڑکیوں کے کپڑوں میں سے اپنی پسند کے ڈریسز ایک سائڈ پر کر رہے تھے۔ لاؤنج میں جہاں بجا باکسز پڑے ہوئے تھے، ٹیبل سے لے کر صوفے اور نیچے بچھے قالین پر مختلف چاکلیٹس اور جولی باکس پڑے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اپنی حیرانگی پر قابو پا کر بس سامنے مصروف 3 ہستیوں کو دیکھا پوچھا، جو ایسے ایک ایک ڈریس دیکھ رہے تھے جیسے خود پہنا ہوا ہو وہ۔ تم آگے چلو، اچھا تم بھی اپنی پسند کے ڈریس دیکھ لو۔ حسام نے چوکا قدم پیچھے کر کے بسام کو دیکھا، واپس
ڈریس دیکھتے مصروف انداز میں کہا تو بسام نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ استغفراللہ، مانا کہ لندن رہ کر آیا ہوں مگر اب ایسا بھی نہیں کہ لڑکیوں کے کپڑے پہن لوں۔ بسام نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو دانیال نے پلٹ کر اسے گھڑی سے نوازا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ہمارا کریکٹر خراب ہو گیا جو لڑکیوں کے کپڑے پہنیں گے؟ فاتح نے سخت لہجے میں کہا تو بسام نے کندھے اچکائے۔ آپ لوگ کیا سارا مال فارم ہاؤس میں ہی اٹھا لائے ہیں؟ بسام نے نیچے پڑے باکسز کو سائڈ پر کرتے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو دانیال اس کی جانب آیا۔ ہم مال کے تھے لیکن ہمیں لڑکیوں کی شاپنگ کرتا دیکھ لوگ پتہ نہیں کیوں عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ پھر بھائی نے یہاں کے مشہور ڈیزائنر سے کنٹیکٹ کر کے سب کچھ گھر پر ہی منگوا لیا۔ اب تم بھی انسان بن کے اس میں سے ماسا کے لیے دیکھ لو اپنی پسند کا، ورنہ یہ نہ ہو وہ تمہیں رخصتی دینے سے ہی انکار کر دے۔ دانیال کہہ لگا کر کھا تو بسام ٹیک ہٹا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ مطلب یہ سب رخصتی کے لیے؟ بسام کی حیرانگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جی بالکل، ہم نے نیٹ پر سرچ کیا تھا کہ ڈیٹ فائنل کرنے جب لڑکے والے جاتے ہیں کچھ میٹھا کپڑے ایسے ہی چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ ہر ویڈیو میں کچھ الگ بتایا تھا تو ہم نے سب آرڈر کر لیا۔ جوتے، میک اپ، کپڑے، جولی، میٹھے میں مٹھائی تو وہ کھائیں گی نہیں تو ان سب کی جگہ ہی چاکلیٹ پھول جاتے ہوئے لے جائیں گے۔ اور بہت کچھ تھا جس میں سے یہ تو ہو گیا۔ فاتح نے کچھ فراکس، ساڑی اور لہنگے ایک سائڈ پر کرتے ہوئے کہا تو بسام کی آنکھیں پل میں چمکے۔ پھر کیا لڑکی وہی کپڑے پہنتی ہے جو لے کر جاتے ہیں؟ بسام نے شوخ لہجے میں پوچھا تو فاتح نے بنا دھیان دیا اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے اس کے سسرال سے آیا ہوا ہوگا اور جب ہاتھ پر شوہر لائے تو وہی پہنے گی۔ دانیال نے جولی دیکھتے ہوئے کہا تو بسام نے اپنے چہرے پر رقص کرتے مسکراہٹ کو دانتوں تلے دبا کر روکا۔ آنکھوں کے سامنے ماسا کا دلچسپ سراپا لہرا گیا۔ اوکے تو پھر اپنی بیوی کی شاپنگ میں خود کر لوں گا۔ اس میں سے کچھ بھی میری اور میری بیوی کے کام کا نہیں۔ بسام نے مسکراتے ہوئے سامنے پڑے جوتوں کے باکس کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تو دانیال کا پارا پل میں ہائی ہوا کیونکہ اس میں تو دانیال کی پری کے لیے لال رنگ کے جوتے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اگر اب بھی یہ خراب ہو جاتے۔ دانیال نے جلدی سے باکس پکڑ کے اسے کھولتے ہوئے دیکھا تو چلا کر کہا جبکہ حسام فاتین بھی فکرمندی سے اس کے سر پا کر کھڑے ہو گئے اور اب تشویش سے باکس میں جوتا دیکھ رہے تھے جبکہ بسام منہ کھولے اپنے بھائیوں کو لوگ ان کی یہ حرکتیں دیکھ لیں تو بسام بیچارے کی کیا عزت رہے۔ اگر جہاں تمہاری شان کچھ نہیں تو بے شرم انسان دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فاتح نے بڑھ کر کہا تو بسام نے پہلے حیرت اور پھر کمینگی مسکراہٹ سے فاتح کو دیکھا۔ وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کل رات انان بھابی کو گھر کیوں جانے دیا؟ بسام نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا تو حسام نے چونکا اس کی طرف دیکھا جبکہ فاتح نے ایک پل کے لیے سر پٹا گیا۔ کیا مطلب گھر ہی جانا تھا اس نے اور میرے پاس کیوں رکتی؟ اپنے لہجے کو حتی المکان سے حد وقت کہا تو بسام نے کہکا لگایا نہیں، مجھے لگا شاید اپنی زندگی کی وہ حسین صبح جس سے آپ انان کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ کر شروع کرنا چاہتے تھے۔ ابھی بسام کچھ اور کہتا کہ فاتح نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا جبکہ دانیال کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حسام نے سخت لہجے میں استفسار کرتے فاتح کو پیچھے کر کے پوچھا تو بسام جلدی سے حسام کے کندھے کے پاس کھڑا ہوا۔ بھائی یہ دونوں ہمارے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں۔ ہم یہاں رخصتی کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور یہ دونوں آپ کو تایا اور مجھے چچا بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ بسام کی بے شرمی پر فاتح کا دل چاہا اس کی گردن توڑ دے۔ طنز کچکچا کر اپنے اس چھوٹے بھائی کو دکھا جبکہ بسام کی بات پر ایک پل کو حسام بھی سر پٹا گیا جبکہ دانیال اپنی ہونہار نظر سے بسام کو گھورا تھا جو معصوم شکل لیے حسام کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم دونوں تو 1 منٹ میں یہاں سے غائب ہو جاؤ اس سے پہلے میرا دماغ خراب ہو جائے اور چچا سے خود جا کر اپنی رخصتی مانگنا۔ لیکن اس کی بھی کیا ضرورت ہے؟ آج اپنی بیویوں کو گھر ہی لے آنا۔ حسام نے غصے میں چلا کر کہا تو سب سے پہلے دانیال وہاں سے رفو چکا ہوا جبکہ فاتح بسام کو گھورتے ہوئے باہر جانے کے بجائے اندر روم میں چلا گیا۔ کل رات جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو گیسٹ روم میں آتی آوازوں کو سن کر اس جانب آیا تو فاتح کی یہ بات سن چکا تھا اور پھر کھلے ہوئے دروازے کو آہستہ سے بند کر کے چلا گیا جبکہ وہ دونوں اس قدر گم تھے ایک دوسرے میں کہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر بھی ہوش میں نہیں آئے۔ بھائی دیکھیے بس میں ہی معصوم ہوں۔ بسام نے معصوم شکل بنا کر کہا تو حسام نے اس کے گردن میں اپنا بازو لپیٹا۔ ان کا تو پتہ نہیں، تم پر پوری نظر ہے میری۔ یہ جو تم لفٹ بند کرواتے پھرتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ حسام نے سخت لہجے میں کہا تو بسام نے اپنی گردن چھڑواتے معصومیت سے اس کی طرف آنکھیں پٹپٹا کر دیکھا۔
ویسے بھائی وہ آپ کے معصوم بھائی کے ہاتھ ہی نہیں آتی۔ بسام کی بات پر حسام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگی، جسے چھپانے کے لیے اس نے روح بدل لیا۔ جاؤ کر کے آؤ تم بھی شاپنگ، پھر ساتھ میں پیکنگ کر لیں گے۔ حسام کی بات پر بسام نے اس بات میں سر ہلایا اور ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے اپنا فارم ہاؤس کم شاپنگ مال زیادہ لگ رہا تھا۔ کچھ دن بعد آپ کو پورا یقین ہے وہ اس راستے سے ہی جائے گا؟ دانیال نے ڈرائیو کرتے ہوئے حسام سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں انفارمیشن ملی تھی کہ کیسا حیات کچھ دنوں کے لیے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دبئی جانے والا ہے، تو انہوں نے شامر کے ساتھ مل کر اسے کڈنیپ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اصغر حیات کہاں ہے؟ اس بارے میں انہیں کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ وہ لوگ پہلے ان کے گینگ پر نہیں صرف کیسر حیات اور اصغر حیات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، تاکہ پتہ لگوا سکے کہ ان کی پھپھو کا محبوب کون شخص تھا جس کے ساتھ مل کر انہوں نے رمضان صاحب اور تسلیم بیگم کو مارا۔ ایئرپورٹ کی طرف چلو، حسام نے میسیج پڑھ کر کہا تو دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم، کیسا ہے حیات؟ شامر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کیسا ہے سے کہا جو اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جی میں میجر شامر، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ کیا 2 منٹ کے لیے اس طرف آ سکتے ہیں؟ شامر کی بات پر کیسا حیات پل کے لیے گڑبڑا گیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ لا کر شامر کے پیچھے چل پڑا۔ شامر اسے لیے پارکنگ میں آیا، اس کی جانب پلٹا۔ کہیے میجر، اب یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ کیسا حیات نے مضبوط لہجے میں کہا تو شامر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ تم جیسے شخص پر اپنی محنت ضائع کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی کیسا حیات کچھ سمجھ کا ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ کیسا حیات نے گاڑی کی طرف دیکھنا چاہا، تبھی شامر نے اس کے کان کے نیچے محسوس نس کو دبایا تو وہ اپنے ہوش کھو کر نیچے گرا۔ اس سے پہلے حسام نے اسے کالر سے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا، جبکہ اب ڈرائیونگ سیٹ پر شامر، اس کے ساتھ حسام اور پیچھے ایک طرف دانیال جبکہ دوسری طرف حسام بیٹھا ہوا تھا، اور درمیان میں فاتن اور ان کے پاؤں میں نیچے کیسا حیات، جس پر وہ تینوں اپنے پاؤں رکھے پیچھے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے تھے۔ تبھی حسام کے موبائل پر رنگ ہونے پر اس نے اپنا موبائل آن کیا تو وہاں جنگل والی سائڈ کی لوکیشن شو ہو رہی تھی، جس پر حسام نے اپنے لب بھیجے۔ ارحم کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ آج حیام کو کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ملی تھی کہ وہ کیسا حیات کی اس گینگ کے لوگ ہیں۔ اب وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے جنگل کی طرف نکل آئی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنی اپنی بائکس پر آگے جا رہے تھے۔ آگے جا کر جب حیام کو لگا کہ وہ کار نہیں لے جا سکتی تو جلدی سے کار سے باہر آئی، اپنا پسٹل لوڈ کیا کہ پیچھے کمر میں اڑسا موبائل آن کر کے سگنل دیکھے جو نہ آنے کے برابر تھے۔ پھر اسے جیب میں ڈال کر دبے قدموں سے اس جانا بڑھی جہاں وہ دونوں داخل ہوئے تھے۔ جھاڑیوں میں ہوتے حیام جیسے آگے آئی تو وہ لوگ سامنے بہتے جھرنے سے گزرتے ہوئے دوسری جانب جا رہے تھے، جبکہ اب بائکس سے اتر کر انہیں ہاتھوں سے گھسیٹ رہے تھے۔ حیام کچھ پل کے لیے وہیں رکی۔ ان کے گزرنے کے بعد حیام جلدی سے جھرنے کی طرف بڑھی، پتھروں پر پاؤں رکھتی خود پر گرتے ٹھنڈ جہاں پانی سے ہوتے ہوئے وہ ایسا آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک دم سے ٹھنڈا پانی خود پر گرنے سے حیام کو اپنے روح تک کپی محسوس ہوئی، لیکن مضبوطی سے قدم پتھروں پر جماتی وہ آگے بڑھی جہاں جھرنے کے ختم ہونے کے بعد دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہاں ایک جھونپڑی اور ایک نیٹ لگا ہوا تھا اور وہ دونوں آدمی ٹینٹ سے لکڑیاں لا کر باہر چلا رہے تھے۔ حیام وہیں بیٹھی ان کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کو مار نہیں سکتی تھی، ورنہ ان کے ساتھی کو پتہ لگ جاتا کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہ تو بس جنگل میں ان کے ٹھکانے کا پتہ لگوانا چاہتی تھی۔ ایک آدمی نے جھرنے کی طرف دیکھا تو حیام جلدی سے پیچھے ہٹی، جبکہ وہ آدمی اسی طرف آ رہا تھا۔ حیام جھرنے کے بہتے تیز بہاؤ کے پانی کے نیچے ایک طرف کو کھڑی تھی، جب وہ شخص ہاتھ میں خالی بوتل لیے اس طرف آیا اور آگے جانے کے بجائے وہیں سے پانی بڑھا اور واپس چلا گیا۔ جب کتنی ٹھنڈ میں خود پر گرتے ہوں جما دینے والے ٹھنڈے پانی نے پل میں حیام کو نیلا کیا، مگر ہمت کر کے آگے بڑھی، کپاتے جسم کے ساتھ پتھر سے ٹیک لگا کر انہیں دیکھنے لگی، جو کافی دیر آگے کے سامنے بیٹھے رہے اور پھر کچھ دیر ارد گرد گھومے اور واپس اپنی بائکس پر بیٹھ کر جھرنے کی جانب آئے، جنہیں دیکھ حیام بھیڑ سے جھرنے سے گزر کر جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے جانے کا یقین کر کے واپس اسی طرف آگے جلا آئے تو لگ رہا ہے مہینے کے سارے شاور ایک ساتھ ہی لے لیے۔ آگے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو گرمائش پہنچاتے ہوئے کپاتے لہجے میں کہا۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی، حیام نے اس جگہ کا جائزہ لینے کی کوشش کی، پھر اٹھ کر ٹینٹ کی جانب قدم بڑھائے تو وہاں کھانے پینے اور لکڑیوں کا کچھ سامان پڑا تھا۔
وہاں سے نکل کر جھونپڑی میں آئی تو وہاں 2 چارپائیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور سائڈ پر 2 ہی چارپائیاں پڑی ہوئی تھی۔ ابھی حیام پلٹی کے نیچے گری کانچ کی چوڑیوں پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر رکی اور جھک کر ان چوڑیوں کو ہاتھ میں لیے۔ آج منگل ہے، مطلب ہفتے یا اتوار کی رات جہاں کسی لڑکی کو لایا گیا تھا، لیکن پولیس اسٹیشن میں تو کوئی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں، شاید کسی اور ٹھکانے میں ہو۔ حیام نے اپنے لب بری طرح سے کچلتے ہوئے سوچا۔ ابھی وہ اٹھنے کے لیے پیچھے کسی کی موجودگی اور سامنے زمین پر کسی سایہ دیکھ کر اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا یقین ہو گیا۔ اپنی کمر میں ہاتھ ڈال کر پسٹل نکالی اور کھڑے ہو کر اس کا روح سامنے والے پر کیا، مگر اپنے پیچھے حسام کو سرخ انگارہ آنکھیں لیے بھیگے کپڑوں سمیت دیکھا۔ ایک پل کو ڈھٹکی جبکہ حسام اب چھوٹے چھوٹے قدم لیتا حیام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حسام کے چہرے کے سرد تاثر دیکھا حیام نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور ارد گرد نظر دوڑا کر فرار کا راستہ تلاش کرنا چاہا، کیونکہ دروازے کے سامنے تو وہ ایستادہ تھا۔ جہاں کے لیے کیا لینے آئی تھی تم؟ دبے دبے لہجے میں غرا کہا تو حیام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ حسام میری جاب اپنے خشک پڑتے ہونٹوں کو بار بار طاقت منمنا کر کہنا چاہا تو حسام نے ایک ہی جس میں حیام تک پہنچ کر اس کے بازو اپنے آہنی گرفت میں دبوچے۔ جاب مائی فٹ حیام، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری فکر میں میری جان سولی پر لٹکی رہتی ہے سارا دن، ہر پل دل اس ڈر میں مبتلا رہتا ہے کہ میں کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، تمہاری یہاں موجودگی کا پتہ لگا تو 100 وسوسے دل و دماغ میں آئے۔ جانتی بھی ہو کہ کس طرح یہاں پہنچا ہوں میں، اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ لہجے میں آگ سے تبش لیے دوڑا تو حیام نے نام آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، جو لال ببو کا چہرہ لیے اور آگ پڑتا تھی آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تیز تیز سانسیں لیتے خود کے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا وہ حیام کو لڑنے پر مجبور کر گیا۔ اپنے بازو میں دھنسی حیام کی انگلیاں حیام کو کرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ حسام کی دیو کا مجسمہ کے سامنے حیام کو اپنا آپ دبتا محسوس ہوا۔ حسام میں جاننے والی تھی بس ہمت کر کے حسام کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا تو اس نے ایک جھٹکا دیکھا حیام کو اپنے سینے میں بھیج کر اپنا حساس اس کے گرد باندھ لیا۔ تم آئی ہی کیوں؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جو اکیلے منہ اٹھا کر جہاں چلیے کچھ ہو جاتا پھر؟ بول اتنی ٹھنڈ میں کیا ضرورت تھی پانی میں سے گزرنے کی؟ پہلے کرہت اور راحت میں فکر سے استفسار کیا تو حیام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ حیام کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تو بھیگے وجود کی تمام رعنائیاں عیاں ہو رہی تھی، جس پر حسام نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ شوق نظر سے حسام کو سر سے پاؤں تک دیتے وہ حیام کو کنفیوز کر گیا۔ حسام کی نظروں کے تعاقب میں حیام نے جب اپنے وجود پر نگاہ دوڑائی تو شرم و خجالت میں ڈوب مرنے کا دل کیا۔ حیام نے رخ بدلنا چاہا تو حسام نے کندھوں سے تھامے خود کے قریب کر لیا کہ اب حیام کو اپنے چہرے پر حسام کی دہکتی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ گال دہک کر گلابی ہوئے جبکہ گلابی ہونٹ جو اس وقت سردی کے باعث نیلے پڑ رہے تھے بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ سردیوں کی خاموش شام ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ خاموشی میں دونوں کی تیز دھڑکنوں کا شور رقص کر رہا تھا، دونکنے کی مانند جلتی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ حسام اپنے مخمور ہوتے نظروں سے حیام کو اپنے اتنے قریب محسوس کر رہا تھا۔ حیام کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا سر پیچھے کو جھکایا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر گہرا سانس بھر کر اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ حیام کی شاعرک پر شدت سے اپنا دہکتا لمس چھوڑا تو حیام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے حیام کی جکڑ جکڑی